آج ہم اپنی ایمپرر سیریز میں جس بادشاہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کی بادشاہت ساری دنیا میں آج تک سب سے مختلف تھی۔ ان کی بادشاہت کے اندر نہ صرف انسان تھے بلکہ جنات، جانور، پرندے، الغرض دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا تھا۔ اور اس کی ریزن ان کی دعا تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے آج تک کسی کو عطا نہ کی ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ اسی لیے ہم ان کی حکومت کو ملک سلیمان کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے والد بھی ایک نبی تھے اور آپ بھی ایک نبی ہیں۔ اپنے والد کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بھی بڑے چیلنجز میں گزری ہے۔ آپ کے اختیار میں اگرچہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، مگر آپ کا اصل مقابلہ لوگوں کی جہالت سے تھا، جو کہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ آپ کے دور میں علماء یہود سود لیا کرتے تھے اور اسے اپنی دولت کا بہترین حصہ سمجھتے تھے۔ آپ کے سمجھانے پر وہ آپ کی نبوت کا ہی انکار کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے یقیناً ایسے پڑھے لکھے جاہلوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال اللہ نے اپنے انبیاء کی نبوت کو منوانا ہوتا ہے اور آخرکار آپ کی نبوت ہی فاتح ثابت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر کوئی عقل سے پیدل آدمی ہی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی نبوت کا انکار کرتا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تر ایسی روایتوں میں سے ہیں جن کو ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ اب ان کے اوتھینٹسٹی میں چونکہ تھوڑا شک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم قرآن سے آپ علیہ السلام کی زندگی کے ایک واقعے کو ڈسکس کریں گے جس کی اوتھینٹسٹی میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلوائی جس کے اندر سب کو آنے کا حکم دیا گیا۔ سب حاضر بھی ہو گئے مگر ہدہد غیر حاضر تھا، جس پر آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب ریزن نہ بتائی تو میں اسے سزا دوں گا۔ جب یہ ہدہد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بھی کوئی علم نہیں ہے۔ وہاں کی حکمران ایک عورت ہے اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس قوم کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا اور ہدہد کو اپنا پیغام دے کر روانہ کیا۔ آپ کا پیغام جب ملکہ تک پہنچا تو سب سے پہلے تو وہ آنے والے قاصد کو دیکھ کر ہی حیران ہو گئی، اور اس پیغام کے اندر جو لکھا تھا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تابع ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو ہم تم پر ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جو تم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ ملکہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور پھر تابعداری اختیار کر لی۔ ان کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ ان کا ایک تخت تھا جو کہ بڑا عالیشان تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا کہ ملکہ بلقیس تابع ہو کر دربار میں حاضر ہو رہی ہیں تو آپ نے اپنے درباریوں، جن میں انسان، جنات، جانور، پرندے، ہر چیز موجود تھی، ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں پر لے آئے، مگر مجھے یہ تخت جلدی چاہیے، اتنی جلدی کہ ملکہ کے یہاں پر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو۔ اس پر ایک طاقتور جن نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں یہ تخت لے آؤں گا مگر ملکہ کے یہاں آنے تک، جس پر سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ جس کے بعد ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب وہ کون تھا اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی آنکھ جھپکنے تک اس تخت کو یہاں لے آؤں گا، اور وہ تخت کو فوراً سے وہاں لے آیا، جس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، یعنی یہ کسی بندے کے کمال سے نہیں ہے بلکہ پروردگار کے کمال سے ہے۔ کسی انسان کا یہ اختیار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہی اختیار ہے۔ آپ نے اس تخت میں کچھ چینجز کرنے کو کہا
کہ دیکھتے ہیں کہ ملکہ اس تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو پہلی نظر میں اسے یہ تخت جانا پہچانا ضرور لگا، مگر اسے پتہ نہ چلا کہ یہ اس کا ہی تخت ہے، کیونکہ اتنی سی دیر میں ملک سبا سے یہاں تخت لانا ایک ناممکن کام تھا۔ مگر کچھ دیر بعد جب ان کی تشویش بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ ہی کا تخت ہے، جس پر ان کی حیرانی کی انتہا نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو اپنے محل لے کر گئے، اور وہ محل ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں ایسی چیز دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور سب سے عجیب بات تھی وہاں کا فرش۔ جب انہوں نے اس فرش کو دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ پانی ہے، وہ اس قدر شفاف فرش تھا، اور انہوں نے اپنے پیروں سے اپنے کپڑے اٹھا لیے کہ کہیں وہ گیلے نہ ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے اپنا قدم رکھا تو پتہ چلا کہ یہ فرش ہے۔ اور یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر اور اس کا ایکسپیرینس کر کے وہ ایمان لے آئیں اور کہا کہ آپ کا رب سچا رب ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت بھی بڑا حیران کر دینے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن تھے تو آپ جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے۔ آپ کے روب، دبدبے اور ڈر کی وجہ سے یہ تمام جنات کام میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی چھڑی کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام انتقال کر گئے، مگر اللہ کے حکم سے اور چھڑی کے سہارے سے آپ کا جسم بالکل سیدھا رہا اور جنات آپ کے ڈر سے کام کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد جب لکڑی کو دیمک نے کھا لیا تو آپ کا جسم زمین پر تشریف لے آیا، جس کے بعد سب کو اندازہ ہوا کہ آپ تو کافی دیر کے انتقال کر چکے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی میگنیفیسنٹ حکومت کے اتنے واقعات ہیں کہ ان کو کور کر پانا نہ تو میرے بس کی بات ہے نہ ہی کسی اور کے بس کی بات۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سب سے بڑی بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے اس دنیا میں کسی کو ہر چیز پر اختیار بھی حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اختیار عارضی ہے، کیونکہ یہ اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ اور سب کو موت آ جانی ہے سوائے اس حی القیوم کے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اصل بادشاہت اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کی کرسی سب سے بلند ہے۔ سبسکرائب